بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ غام صاحب آغاز کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ غام صاحب بڑی تفصیلی آپ سے 19-20 نشستوں میں ہم نے گفتگو کی تھی سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کا جو کہ اختلاف تھا، ایک نزاع تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں جنگیں بھی ہوئیں، خون ریزی بھی ہوئی۔ وہ پوری کی پوری جو سیاسی کشمکش تھی اس کے محرکات کیا تھے؟ غامدی صاحب ایک بالکل منفرد زاویہ رکھتے ہیں اس کو دیکھنے کا، تفصیلی بحثیں ہم نے وہاں پر کی ہیں۔ پس منظر وہی ہے لیکن ایک نئی بحث ہے۔ میں چاہتا ہوں پہلے اصول زیر بحث آئے، پھر ہم اطلاقات پر بھی جائیں۔ پہلا سوال آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں یہ ہے، آپ کی نظر میں دینی لحاظ سے کسی حکومت کو قائم کرنے کا صحیح درست شرعی طریقہ کیا ہے، اور کیا کوئی حکمران رخصت ہوتے وقت کسی کو ولی عہد بنا سکتا ہے، جانشین مقرر کر سکتا ہے، اپنا یہ طے کر سکتا ہے کہ میرے بعد یہ حکمران ہوگا، کیونکہ وہ چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد کیا یہ ضروری ہے اس حکمران کے لیے بھی کہ وہ پوری کی پوری سلطنت سے ایک طریقے سے بیعت لے، ان سے رضامندی ہو، لیکن اگر اس کو کوئی تسلیم نہ کرے تو کیا اس کی ولایت نافذ ہو جاتی ہے؟ اس میں بعض اصولی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ پہلے واضح کرنی چاہیے، ورنہ میں ایک رائے دے دوں گا، کوئی دوسری فاضل شخصیت ایک اور رائے دے دے گی، لوگوں کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ ان میں سے کیا بات صحیح ہے۔ جب آپ اصول استدلال واضح کر دیں تو پھر یہ ممکن ہوتا ہے کہ عام آدمی بھی ان کی روشنی میں یہ دیکھ سکے کہ کس بات کو صحیح قرار دینا ہے اور کس بات کو رد کر دینا ہے۔ پہلی بنیادی بات جو ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارا علم، اور جب میں کہتا ہوں ہمارا علم تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے فقہ ترتیب دی ہے، وہ جنہوں نے علم کلام پر گفتگو کی ہے، وہ جنہوں نے صوفیانہ حقائق و معارف بیان کیے ہیں، یہ ہمارے علم کی تاریخ ہے یا اس کا ایک اجمالی تصور ہے۔ ہمارا علم واقعات سے استدلال کرتا ہے، میرے نزدیک یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں۔ یعنی ایک واقعہ پیش آتا ہے، وہ رسول اللہ کے زمانے میں پیش آیا، وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں پیش آیا، واقعے کو اصول کی روشنی میں دیکھا جانا چاہیے۔ وہ واقعے کو بجائے خود بنائے استدلال بنا دیتے ہیں۔ میں نے مثال سے یہ بات سمجھائی ہے بارہا کہ ہمیں اگر یہ دیکھنا ہو کہ پاکستان میں حکومت کیسے قائم ہوتی ہے تو صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ کیا یہ کہ انتخابات کے موقع پر ہم نکل کھڑے ہوں اور پھر یہ کہیں کہ کہاں کہاں انتخاب ہوا اور کہاں نہیں ہوا؟ ممکن ہے کسی جگہ انتخاب اس لیے نہ ہوا کہ وہاں برف پڑ رہی تھی، اس لیے نہ ہوا ہو کہ وہاں کوئی ہنگامہ ہو گیا تھا۔ صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ انتخابات کا ہمارے دستور میں کیا طریقہ بیان کیا گیا ہے، پھر واقعات کو اس کی روشنی میں سمجھنے کی صحیح کریں۔ تو یہ بنیادی بات ہے، یعنی واقعے کو بنائے استدلال نہیں بننا چاہیے، بلکہ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں یا اللہ کے پیغمبر نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو اس معاملے میں اصول کی حیثیت سے رہنمائی دے رہی ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر انسانوں کے کام ہیں، وہ ہو رہے ہیں۔ واقعہ پیغمبر کے زمانے کا بھی ہو تو اس میں بھی سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعہ کس اصول سے متعلق ہوتا ہے۔ وہ اصل بعض اوقات ایک قاعدہ عامہ کی طرح کی ہوتی ہے، بعض اوقات اس کا استخراج ہم دین کے حقائق کو سامنے رکھ کے کر لیتے ہیں، بعض اوقات وہ دین کا کوئی حکم ہوتا ہے جس کا اطلاق 10 صورتوں میں ہو سکتا ہے اور اس سے واقعات متنوع صورتوں میں وجود پذیر بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، یعنی واقعے کو بنائے استدلال نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ دین میں جو حکم بھی دیا گیا ہے وہ کسی حقیقت اور کسی معنی پر مبنی ہے۔ میں اس پر اس سے پہلے بھی بڑی تفصیلی گفتگویں کر چکا ہوں کہ حکم جب بھی دیا جائے گا وہ اس حقیقت کو سامنے رکھ کے سمجھا جانا چاہیے۔ اس کی بھی میں نے مثال دی تھی کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص، اور یہ قرآن میں بتایا گیا ہے، کوئی شخص مریض ہے یا مسافر
وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب کیا یہ حکم مریض اور مسافر کے لیے ہے، یا مریض اور مسافر کو کسی سبب سے، کسی معنی کو سامنے رکھ کے، کسی حقیقت کو سامنے رکھ کر یہ رخصت دی گئی ہے؟ تو ہر عاقل یہ کہے گا کہ اس میں وہ حقیقت پیش نظر ہے، یعنی مریض اور مسافر کے لیے ایسی مشقت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی غیر معتاد مشقت کہ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ مریض سے بھی یہ تقاضا کرے کہ وہ روزہ رکھے اور مسافر سے بھی یہ تقاضا کرے کہ وہ روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کیا۔ اب کیا ہوا؟ حقیقت ہم نے دریافت کی کہ غیر معتاد مشقت ہے جو جب پیش آ جائے گی تو وہ ہو سکتا ہے کہ مرض کی وجہ سے پیش آ جائے، ہو سکتا ہے سفر کی وجہ سے پیش آ جائے، ہو سکتا ہے کسی ماں کے بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے پیش آ جائے، کسی عورت کو حاملہ ہونے کی وجہ سے پیش آ جائے، یا اور کوئی سبب ہو، جیسے آج کے زمانے میں بہت سے دوسرے اسباب بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ تو دین یہ چاہے گا کہ وہ معنی، وہ حقیقت پیش نظر رہے۔ اسی کو ہمارا علم بیان کرتا ہے اور بالکل درست بیان کرتا ہے کہ دین کے تمام احکام اپنی علت پر مبنی ہوتے ہیں، الاحکام بالعلل، یعنی ان کے پس منظر میں وہ حقیقت، وہ معنی ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھیں۔ جیسے ہی آپ حقیقت اور معنی کو سامنے رکھتے ہیں تو عقل بعض لازمی تقاضے پیدا کر دیتی ہے۔ یہ دیکھیے، جیسے ہی ہم نے مسافر اور مریض کی حقیقت کو سامنے رکھا تو عقل نے تقاضے پیدا کرنا شروع کر دیے۔ وہ کہتی ہے کہ جو مشقت مریض کو ہوتی ہے وہ تو فلاں کو بھی ہوتی ہے، جو مسافر کو ہوتی ہے وہ تو فلاں کو بھی ہوتی ہے۔ تو عقل فوراً تقاضے پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ قیاس۔ ہماری فقہ میں اس کو چوتھا پاخذ قرار دیا گیا ہے نا۔ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ دین کے تمام احکام جس حقیقت پر مبنی ہے وہ حقیقت عقلی تقاضے پیدا کر دے گی، اور عقلی تقاضے پھر گویا اس حکم کے وجود میں آتے ہی اس کے ساتھ لاحق ہو جاتے ہیں۔ اسی کو بیان کیا جاتا ہے کہ جب دین میں کوئی حکم دیا جاتا ہے تو وہ دین کے حکم کی حیثیت سے جس وقت پیدا ہوتا ہے، یعنی جب وہ صادر ہوا، صادر ظاہر ہے اللہ سے ہوگا، اللہ کے پیغمبر سے ہوگا، جیسے ہی وہ صادر ہوا اس کی پیدائش کے ساتھ ہی وہ عقلی تقاضے بھی پیدا ہو گئے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ بعد میں آتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص عقلی تقاضوں کو بیان کرے گا، ایک فقیہ بیان کرتا ہے، پیغمبر خود بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر دیں گے، تو اس میں حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو گئی۔ یہ اصل میں وہ وضاحت ہے جو عقل کہتی تھی کہ ہونی چاہیے، انسانوں پر چھوڑ دیا گیا تھا معاملے کو، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے وضاحت کر۔ اس کو بھی ایک مثال سے سمجھ لیے، اس لیے کہ لوگ جب تک بات اصول میں ہوتی ہے عام طور پر اس کو اس طرح نہیں گرفت میں لے سکتے۔ قرآن مجید میں آپ کو یاد ہوگا سورہ نساء میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مرد و عورت بدکاری کرے ان کو ایذا دو۔ اب لمحے بھر کے لیے دیکھیے کہ ایذا دو یعنی ان کو کوئی ایسی سزا دو جس میں انہیں جسمانی ایذا پہنچے، یہ بات بیان کی گئی۔ یہ تو لفظوں سے معلوم ہو گئی۔ آپ نے جیسے ہی یہ حکم قرآن میں پڑھا، اب آپ چاہیں گے نا کہ عدل کے ساتھ معاملہ کیا جائے، یہ تو نہیں کر سکتے کہ مجھے آپ اس طرح ایذا دیں کہ ایک انگلی لگا دیں، دوسرے کو ایک مسواک لگا دیں، یہ تو نہیں کر سکتے۔ تو جیسے ہی آپ اس حکم پر عمل کریں گے تو عقل تقاضا پیدا کر دے گی کہ آپ ایذا کو متعین کریں، کیونکہ عدل یہی کہتا ہے، انصاف یہی کہتا ہے، کنسسٹنٹ ہونا چاہیے۔ تو لوگ کیا کریں گے؟ وہ پھر متعین کریں گے کسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ایذا دو، تو اب ہم مثال کے طور پر 2 کوڑے، 10 کوڑے، 50 کوڑے یا کوئی اور ایذا کا طریقہ مقرر کر رہے ہیں، یہی ہوگا۔ تو یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی اس کو ہم نے متعین کر دیا۔ یہ تعین اللہ کے حکم کا بیان ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہوئی، یعنی وہ بیان ہم نے کر دیا، اس کی وضاحت ہم نے کر دی کہ عدل یہ کہتا ہے کہ اتنی سزا دینی چاہیے۔ اسی اصول کے اوپر خود اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں مقرر کر دی، یعنی بعد میں جب یہ اندازہ ہوا کہ اس میں لوگوں پر نہیں چھوڑنا ہے بلکہ اللہ نے خود سزا مقرر کرنی ہے، تو یہاں جو فرمایا تھا ایذا دو، سورہ نور میں بتا دیا کہ وہ اب 100 کوڑے کی ایذا ہوگی، اگر کوئی عذر نہیں ہے کسی کے پاس۔ عذر ہے تو وہ الگ بحث ہے،
تو کیا معلوم ہوا کہ جیسے ہی حکم دیا جاتا ہے اس کے لازمی عقلی تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کسی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ عقلی تقاضے اس کی پیدائش کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان کو صرف نکال کے باہر بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس سے نہ کوئی نسخ ہوتا ہے، نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے، نہ کوئی تغیر ہوتا ہے، یہ لازمی نتیجہ ہے اس کا۔ دوسری بات، تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ میرے احکام جتنے بھی میں نے دیے ہیں کوئی معذور اس کا مخاطب نہیں ہے۔ معذور کا مطلب یعنی جس کے پاس اس حکم پر عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ دونوں سطحوں پر بتا دیا ہے۔ ایک تو یہ اصول بتایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں نے اپنی شریعت میں کسی کو تکلیف مالا یطاق نہیں دی، ایسی تکلیف نہیں دی جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا۔ دوسرے، میں نے اپنی عبادات میں بھی یہ اصول ملحوظ رکھا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ اس میں آسانی پسند کرتا ہے، لوگوں کو مشقت میں ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ تو اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ دین میں جو حکم بھی دیا جائے گا، وہ کسی حرمت کا معاملہ ہے، وہ کوئی ہدایت ہے، وہ لوگوں کے حالات کے لحاظ سے، فرد کو دیا گیا ہے تو فرد کے حالات کے لحاظ سے، معاشرے کو دیا گیا ہے تو معاشرے کے حالات کے لحاظ سے وہ معذورین کو مخاطب نہیں کرے گا۔ اس کو امام شاطبی اس طرح بیان کرتے ہیں اپنی موافقات میں کہ یہ جتنے احکام ہیں معذورین پہلے دن سے ان کے مخاطب ہی نہیں تھے۔ عذر مجھے پیش آ گیا، آپ کو پیش آ گیا۔ اسی اصول پر یہ بتایا ہے نا کہ میں نے یہ کہا ہے تمہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے فلاں فلاں چیزیں نہیں کھانی، وہ حرام ہے، لیکن اگر کسی کو اضطرار پیش آ گیا، یا جیسے ابھی میں نے روزے سے استثناء کی مثال دی، یا جیسے نماز کے بارے میں بتایا کہ تم اتر نہیں سکتے، سفر میں ہو، کوئی خطرے کی صورتحال ہے، تو کیا کرو؟ فرجالن و رکبانا، یعنی تم پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو، تم سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لو۔ تو تین باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور یہ تینوں بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ واقعات سے استدلال نہیں کرنا چاہیے، واقعات کو ہمیشہ اصول کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسرے یہ عرض کیا کہ جب بھی کبھی دین کا کوئی حکم دیکھیں تو اس کی حقیقت اور معنی کو سامنے رکھیں، اور پھر فوری طور پر یہ سمجھنے کی صحیح کریں کہ اس سے عقلی تقاضے کیا پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ حکم کا حصہ ہیں، وہ حکم کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی شامل ہو گئے ہیں، وہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہے۔ اور تیسرے یہ کہ دین کے تمام احکام جہاں جہاں بھی بیان ہوئے ہیں ان کا مخاطب کوئی ایسا شخص نہیں ہے، خواہ وہ فرد کو دیے گئے ہیں تو فرد نہیں ہے، معاشرے کو دیے گئے ہیں تو معاشرہ نہیں ہے، جس کے لیے ان پر عمل کرنے میں کوئی سخت مشکل پیش آ رہی ہے، جس میں جان مال آبرو کو کوئی خطرہ لاحق ہونے کا اندیشہ ہے اگر عمل کیا جائے۔ یہ بات اگر واضح ہو گئی تو اب ذرا اس سوال کی طرف آئیے۔ دین میں حکومت قائم کرنے کے باب میں یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہدایت نہ فرمائے، یعنی ہمارا ایک نظم ہے، ہم جس طرح چاہیں اس کو قائم کر لیں۔ دنیا کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اصلاً نظم طاقت نے قائم کیا ہے، یعنی انسان جب اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا تھا تو اس سے ظاہر ہے بعض گنڈے، بعض اوباش لوگوں کے خلاف اقدام کرنے لگ گئے، تو اب کسی طاقتور شخص نے اٹھ کے ان کی گردن ناپ دی تو وہی پھر قبیلے کی آنکھ کا تارا بن گیا، اور آہستہ آہستہ اس کو لوگوں نے اپنا رہنما بنا لیا، تو ایک قبائلی نوعیت کا نظم پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ بعد میں پھر اس کی مختلف صورتیں وجود میں آتی رہیں، موجودہ زمانے میں وہی ہماری ریاست ہے، تو کر لیتے ہم بھی اپنی ضرورتوں کے تحت۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جماعت میں جب یہ موقع آیا تو اپنی ہدایت دے دی، یعنی خاموشی نہیں اختیار کی۔ وہ ہدایت یہ تھی کہ امرہم شوری بینہم، یعنی مسلمانوں کے شایان شان یہی ہے کہ وہ اپنا نظم جہاں بھی قائم کرنے کی ضرورت پیش آئے، کسی چھوٹی جگہ پر، بڑی جگہ پر، یا پوری ریاست میں، وہ ہمیشہ لوگوں کی رائے پر اس کو قائم کریں گے۔ لوگوں کی رائے سے وہ وجود میں آئے گا، لوگوں کے مشورے سے وجود میں آئے گا، اور اسی بنیاد پر قائم ہوگا۔ تو اس سے یہ بات تو طے ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ صرف ایک ہی، کوئی دوسرا طریقہ اللہ نے بتایا ہی نہیں، ایک ہی بات۔ آپ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، ایک ہی طریقہ ہے، امرہم شوری بینہم، یعنی اللہ کا پسندیدہ طریقہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تجویز فرمایا ہے، اسی طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، امرہم شوری بینہم۔ اب ذرا اسی چیز کو سامنے رکھیے جو میں نے بیان کی
اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ نے جتنے احکام دیے ہیں ان کے مخاطب معذورین نہیں ہیں، ایک بات۔ اور دوسرے یہ کہ جب یہ حکم ایک اجمالی طریقے سے دیا گیا ہے تو جو حالات ہوں گے ان کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا۔ ٹھیک، چنانچہ میں نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ امرہم شورا بینہم کو قرآن میں پڑھنے کے بعد اور آیت کو سمجھ لینے کے بعد، آیت کو سمجھنے میں جو لوگوں نے غلطی کی ہے اس پر ہم توجہ دلا چکے۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں سب سے اچھی تفسیر اس آیت کی مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے تفہیم القرآن میں لکھی ہے۔ میں نے بھی اس کو اقتباس کیا ہے اپنی کتاب میزان میں۔ میرے نزدیک اس میں لفظ کا حق ادا کر دیا گیا ہے اور ہر چیز واضح کر دی گئی ہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ یہ محض مشورہ کر لینے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ہدایت ہے کہ حکومت، ریاست، اس کے معاملات میں سب فیصلے لوگوں کی رائے کی بنیاد پر ہونے چاہیے، نظم رائے سے وجود میں آنا چاہیے، اس کی تائید پر قائم ہونا چاہیے۔ رائے کے بارے میں اس وقت بھی دنیا یہی مانتی ہے، قدیم زمانے میں بھی یہی تھا کہ وہ ارباب حل و عقد کی وساطت سے لی جائے گی۔ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس وقت مثال کے طور پر امریکہ کی آبادی 38 کروڑ ہے تو سب کے سب لوگ رائے دے دیں کسی معاملے میں، ہر معاملے میں نہیں ہو سکتا، تو آپ ان کے نمائندے منتخب کرا لیتے ہیں۔ انہی کو ہمارے ہاں ارباب حل و عقد کہا جاتا ہے۔ ارباب حل و عقد آج منتخب کرائے جا سکتے ہیں، قدیم قبائلی تمدن میں وہ پہلے سے طے ہوتے، یعنی ایسے لوگ جن کو سوسائٹی اپنا رہنما سمجھتی ہے، وہ مختلف لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ ان کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں، انہی کی رائے سے نظم قائم کر لیا جاتا تھا۔ خلفائے راشدین نے امرہم شورا بینہم پر عمل کرتے ہوئے یہی طریقہ اختیار کیا۔ اب اس طریقے پر فرض کیجئے کہ کسی وقت عمل کرنا ممکن نہ رہے، میں نے ابھی عرض کیا نا کہ عمل کرنا فرد کے لیے ممکن نہیں رہا، اس کو کوئی حلال چیز میسر نہیں ہے، یا اس کے لیے نماز جس طریقے سے بتایا گیا اس طرح پڑھنی ممکن نہیں ہے، تو اسی طرح کا عذر، اسی طرح کا اضطرار معاشروں کو پیش آ جاتا ہے۔ اگر کسی معاشرے کو اضطرار پیش آ گیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ظاہر بات ہے کہ وہ حکم کا مخاطب نہیں رہے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام وہ اسی اصول پر ہے کہ نہ وہ تکلیف مالا یطاق دیتا ہے، نہ لوگوں کو ایسے اسر میں مبتلا کرتا ہے۔ سوسائٹی کو دیکھا جائے گا کیا ہم اس حکم پر عمل کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ اب اگر آپ دیانتداری سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر اس حکم پر عمل کیا جائے، یعنی اس کے لیے کوئی طریقہ اختیار کیا جائے، تو امن قائم نہیں ہوگا، بدامنی پیدا ہو جائے گا۔ اگر اس کے معاملے میں کوئی اقدام کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سلطنت ہی بالکل پارا پارا ہو کے رہ جائے۔ اللہ کے بنائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آپ بھوکے اگر رہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حرام نہ کھائیں تو مر جائیں گے نا۔ اضطرار کس کو کہتے ہیں؟ یا اسی طریقے سے مثال کے طور پر آپ سواری پر ہیں، ادھر جنگ میں تیر برس رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں تو نماز نیچے اتر کے پڑھوں گا۔ دیکھا ہوگا آپ نے بہت سے لوگوں کو، وہ جہاز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جہاز میں اس طرح کھڑے ہونا یہ حفاظت کے نقطہ نظر سے ایک بلنڈر ہے، نہیں کھڑا ہونا چاہیے آپ کو۔ اسی طرح کا معاملہ، اب ٹرین کھڑی ہے، ٹرین نے تو اپنے قاعدے سے چلنا ہے نا۔ آپ اترے اور اتر کے آپ نے اللہ اکبر پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کے شروع ہو گئے، تو اس طرح کے کسی موقع کے اوپر اصول کیا ہوگا کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، یا ممکن نہیں ہے یا بہت مشقت کا باعث بنے گا، تکلیف کا باعث بنے گا۔ تو اس طرح کے موقع پر میں نے پہلے اصول میں یہ بات سمجھائی کہ آپ اللہ کے حکم کے مخاطب نہیں رہے، یہ دیانتداری سے فیصلہ کر لیے۔ یعنی دیانتداری سے فیصلہ کریں گے نا، جب ہم جہاز کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے ہیں تو دیانتداری سے فیصلہ کرتے ہیں کہ جہاز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے، جان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، خود جہاز کی سیکیورٹی کے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، یہ کام ہمیں نہیں کرنا۔ تو جب ہم دیانتداری سے اس نتیجے پر پہنچ گئے تو اب گویا کھڑے ہو کر قیام کر کے اس طرح جیسے نماز پڑھی جاتی ہے پڑھنا یہ خدا کا حکم ہی نہیں رہا، یعنی اللہ کا حکم اب ہم سے متعلق نہیں ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کے مطابق ہم بیٹھے ہوئے پڑھ لیں گے، جیسے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں یا اور کام کرتے ہیں جب ہمیں مشقت پیش آ جاتی ہے۔ مسافر اسی اصول پر روزہ چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کے حکم کا مخاطب نہیں رہا۔ مریض روزہ نہیں رکھے گا، روزہ تو رمضان میں فرض تھا
لیکن نہیں رکھے گا. کیوں نہیں رکھے گا؟ اس لیے کہ وہ جب مریض ہو گیا ہے یا بیمار ہو گیا ہے یا عورت حاملہ ہے یا وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے یا اور کوئی مشقت ہے تو وہ اللہ کے حکم کی مخاطب ہی نہیں رہی، پہلے دن سے مخاطب نہیں ہے. تو اسی طرح امرهم شورا بینہم کے بارے میں بھی اگر ایک سیاسی مدبر یا سیاسی مدبرین اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی بندوبست ایسا نہیں ہے کہ جس کے تحت پرامن انتقال اقتدار کا راستہ نکالا جا سکتا ہے تو ہم اس حکم کے مخاطب نہیں رہے. اگر نہیں رہے تو پھر جو دنیا میں کوئی دوسرے طریقے ہوں گے وہ آپ اختیار کر لیں گے. دنیا میں جو دوسرے طریقے ہیں وہ بھی انسانوں نے تجربے کی بنیاد پر اختیار کیے ہیں. تو ولی عہدی کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے، ملوکیت کے دوسرے اصول بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں، کوئی اور قاعدہ بھی اپنایا جا سکتا ہے. میرے نزدیک اگر کسی معاشرے میں یہ واضح ہو جائے کہ وہاں امرهم شورا بینہم پر عمل کرنا ممکن نہیں ہمارے لیے، حالات ایسے کوئی شکل سمجھ میں نہیں آ رہی، ظاہر ہے پہلے تو آدمی یہی سوچتا ہے نا کوئی شکل سمجھ میں آنی چاہیے، نہیں آ رہی، تو پھر جو سب سے اچھا نظام ہے وہ ملوکیت ہی کا ہے. اس میں ولی عہدی کا طریقہ پھر اختیار کرنا چاہیے. تو کیا ہوا؟ یعنی یوں نہیں ہے کہ اسلام میں دو طریقے ہیں، نہیں، اسلام میں ایک ہی طریقہ ہے. جب اس پر عمل کرنا متعذر ہو جائے، ممکن نہ رہے، تو پھر آپ دوسرے طریقے کی طرف چلے جائیں. عامر صاحب نقطہ نظر آپ نے واضح کیا. اتفاق اختلاف سے ناظرین قطع نظر عامر صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ اصول سے اطلاق کی طرف کا ایک سفر ہوتا ہے. اسی سفر کا ہم نے آج آغاز کیا ہے، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے اور یہ جانیں گے کہ اس اصول کی روشنی میں جو رائے انہوں نے اپنائی ہے عملی طور پہ جو زمین پہ ہوا، یعنی سیدنا امیر معاویہ نے پھر یزید کو اپنا جانشین ولی عہد مقرر کر دیا. ان کی اس انتخاب کے بعد کیا جو کچھ معاملات ہوئے وہ معاملات کی نوعیت کیا تھی، ہم سب کچھ جانیں گے. کیا ان کی حکومت بالحق تھی، بالفعل نافذ ہو چکی تھی، کیا اس کے خلاف خروج جائز تھا، جو کچھ اقدامات ہوئے، صحابہ کرام کا جو اسوہ تھا، سب کچھ زیر بحث آئے گا. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ.